اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ماضی میں جب بھی کبھی اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا تو اس کی سب سے مضبوط وجہ اگرچہ حکمرانوں کا کمزور کردار بھی رہا، لیکن اس کے ساتھ محلاتی سازشیں اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی ریشہ دوانیاں بھی اہم کردار ادا کرتی رہیں، اور بالآخر بڑی بڑی حکومتیں مٹ کر قصہ ماضی بن گئیں۔ 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں قائم ہونے والی عثمانی سلطنت نہ صرف آج بھی ہمارے شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے، بلکہ جب تک یہ خلافت قائم رہی دنیا میں مسلمانوں کا رعب اور جلال بھی دید نہیں رہا، جس کو مٹانے کے لیے یہی نسخہ کام آیا۔ اور عثمانی عہد حکومت میں وہ یہودی جن کے پاس دنیا بھر میں اپنا وطن نام کی کوئی سرزمین نہ تھی، نہ صرف انہیں اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ دی گئی بلکہ انہیں امور مملکت میں شریک بھی کیا گیا۔ لیکن جب وقت کی ترتیب بدل گئی تو انہی یہودیوں نے اپنے محسن اور آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم کو یہ پیشکش بھی کر دی کہ وہ ارض فلسطین ایک بھاری رقم کے بدلے ان کے ہاتھ بیچ دے تاکہ سلطنت کی مالی کمزوریاں دور کی جا سکیں۔ لیکن اس مرد مجاہد نے اس پیشکش کا وہ جواب دیا کہ حکومت سے محروم ہونے کے باوجود سلطان ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے اہم خلیفہ سلطان عبدالحمید کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، تھیوڈور ہرزل یہ نام ہے اس یہودی کا جس نے 19ویں صدی کے آخری ایام میں جب محسوس کیا کہ خلافت عثمانیہ شدید مالی دشواریوں کا شکار ہے تو اس نے آخری اور مضبوط خلیفہ سلطان عبدالحمید کو ایک خط کے ذریعے یہ پیشکش کی کہ اگر سلطان اس کی قوم کو ارض فلسطین دینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس کے لیے اتنی بھاری رقم دینے کے لیے تیار ہیں جس سے ان کی ریاست کی تمام مالی مشکلات دور ہو سکیں۔ اس پیشکش کے جواب میں سلطان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمیشہ کے لیے لوح تاریخ پر امر ہو گئے۔ سلطان نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین میری ذاتی ملکیت نہیں اور نہ ہی میں اس کا مٹھی بھر حصہ کسی کو بیچنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ارض فلسطین تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے جس میں میرے آباء و اجداد کی قربانیوں کی نہ صرف ایک لمبی فہرست ہے بلکہ یہ کئی صدیوں کے جہاد کا نتیجہ ہے۔ سلطان نے مزید کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ارض فلسطین تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس ہے، اور میں تمہیں اور تمہاری قوم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنی وہ دولت سنبھال کر رکھو جس کے بلبوتے پر تم نے ایسا سوچنے کی جسارت کی ہے۔ سلطان نے کہا کہ خدا کی قسم میرے جسم کو کاٹنا تو آسان ہو سکتا ہے لیکن مجھ سے اس ارض مقدس کو خریدنا کسی بھی یہودی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے سلطنت کی بنیادیں کمزور ہوئیں اور خلافت ٹوٹ گئی تو پھر تم اس کو بغیر ایک پاؤنڈ خرچ کیے بھی حاصل کر سکو گے۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ بعض مورخین اس حوالے سے سلطان عبدالحمید پر ہزار تنقید بھی کرتے ہیں کہ ان کے عہد میں ہی در حقیقت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو یہی وہ سلطان عبدالحمید ہے جس کے بارے میں معروف جرمن چانسلر کا قول ہے کہ یورپ میں 100 میں سے 90 حصے ذہانت اس عثمانی خلیفہ کے پاس ہے، اور بقیہ 10 میں سے 5% میرے اور باقی 5% پورے یورپ کے حصے میں آئی ہے۔ عبدالحمید 31 اگست 1874 میں ترکی کے 34ویں خلیفہ مقرر ہوئے۔ ترکی کی تاریخ میں یہ وہ وقت تھا جب استعماری اور دیگر غیر اسلامی قوتیں اس مرکز اسلامیہ کو توڑنے کے لیے ایک ہو چکی تھی، جبکہ دربار خلافت کا یہ عالم تھا کہ قرضوں کے بھاری بوجھ تلے دبنے کے باعث شدید مالی پریشانیاں بھی ایک درد سر کی صورت میں انہیں وراثت میں ملی، اور اسی عہد میں اندرونی اور بیرونی سازشیں بھی اس سلطنت کو مزید کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ جب ہم اس زمانے کی تاریخ کو کھنگالنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ یہودی جن کو سلطان کے آباء و اجداد نے اپنے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے کردار بھی تھے جنہوں نے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر پہنچنے کے لیے منافقت اختیار کی اور بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ منافقین کا یہ گروہ عام زندگی میں بالکل مسلمانوں کی طرح دکھائی دیتا تھا جنہوں نے اپنی ذہانت اور چلاکی کے زور پر اعلیٰ مناصب اور دربار خلافت میں اہم مقام بھی حاصل کر لیا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ اب امور مملکت میں دخل اندازی بھی ان کے لیے آسان ہو چکی تھی، اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں میں تعلقات قائم کر کے اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر لیا، اور اب وہ اس پوزیشن میں تھے کہ کسی طرح ارض فلسطین پر قابض ہونے کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
لیکن خلیفہ عبدالحمید ایک ایسی دینی اور نظریاتی شخصیت تھی جو کہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ انہوں نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نئی چال چلی اور ان کے رہنما تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ کو یہ پیشکش کر دی کہ وہ خلیفہ کی مالی تنگی دور کرنے کے لیے انہیں 150 ملین پاؤنڈ قرض دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے ان سے فلسطین کی زمین کا تقاضا کیا تاکہ وہ وہاں پر اپنی آزاد سلطنت قائم کر سکیں۔ ناظرین محترم، ان بدترین حالات میں اگرچہ تھیوڈور ہرزل کی یہ پیشکش بہت حد تک پرکشش تھی، جس کی بدولت خلیفہ خود کو ایک بڑے مالی بحران سے نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس تنگی کے باوجود اپنی غیرت ایمانی کا یہ سودا قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ دیوار گرا نہ دی جائے تب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر وہ موڑ آیا جب اس نئی سازش کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ترک یوتھ کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جس میں نہ صرف بددیانت سیاسی شخصیات شامل ہوئیں بلکہ اسلامی فوج کے کچھ خائن عناصر بھی اس گروہ کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، ان سازشوں کی وجہ سے سلطنت کے حالات دن بدن بگڑتے گئے، اور آخر کار اسی تنظیم نے 1909 میں خلیفہ عبدالحمید کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید اپنی زندگی کے بقیہ 9 سال گزار کر 1918 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن اس سے قبل انہوں نے ایک خفیہ خط کے ذریعے اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یہ خط جو کہ شیخ محمود افندی کے نام لکھا گیا، اس میں آپ نے کہا کہ انہیں جمعیت اتحاد کی جانب سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، اور ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس میں ایک آزاد مملکت قائم کرنے کی اجازت دے دوں، اور اس کے بدلے انہوں نے مجھے 150 ملین پاؤنڈز دینے کی پیشکش بھی کی، جو کہ میری غیرت ایمانی کے خلاف تھی۔ میں نے انہیں صاف طور پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر مجھے فلسطین کی زمین کے برابر سونا بھی دے دو تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں ہوگا، چونکہ میں نے 30 سال تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور میں اس عمل سے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو داغدار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس عظیم سلطان کو ہٹانے کے بعد 1924 تک کئی کٹ پتلیاں ترکی پر خلافت کے نام پر حکومت کرتی رہیں، اور بالآخر ترک فوج کے ایک بدنام زمانہ جرنیل کمال اتاترک نے دامن خلافت کو ہی چاک کر دیا، اور پے در پہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ ترکی ایک سیکولر ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ اور ناظرین، اب ایک صدی گزرنے کے بعد وقت ایک بار پھر کروٹ لے رہا ہے، اور طیب اردغان کی قیادت میں پھر سے اسلامی شاعر اور افکار سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ترکی کی نشاط ثانیہ کا آغاز ثابت ہو سکے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔